کل مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ وہاں پہ کوئی سوبھاگیہ کمپنی ہے انڈیا میں، سوبھاگیہ کمپنی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اب دیکھو اس کا جو مالک ہے وہ ہندو ہے، ہندوستان کا ہندو ہے، اس کے نصیب، اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ اپنی کتاب میں اس نے واقعہ لیا، اس نے کہا جی میری کمپنی تھی، میں کنسٹرکشن کمپنی تھی، کوئی میں بہت برے میرے حالات تھے، بالکل ڈیفالٹر کے قریب تھا، تو کسی میرے مسلمان دوست نے مجھے ایک آیت دے دی، کہ یہ آیت تم اپنے گھر کے باہر لکھ لو، اندر لکھ لو، باہر اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، ایک قرآن کی آیت کہ اگر اللہ تم پہ اپنا فضل فرما دے، مفہوم ہے اگر اللہ تمہیں غالب کرتے تو تمہیں کون نیچا کر سکتا ہے؟ اللہ ہی تمہارا فیصلہ کرتے تمہیں پھر کوئی نیچا کر نہیں سکتا، تم ہی غالب پھر ہو جاؤ گے، اس کا مفہوم ہے۔ تو وہ کہتا کہ میں نے وہ آیت اپنے گھر کے باہر بھی لکھ کے لگا لی، اپنے دفتروں کے باہر بھی لکھ کے لگا لی، بس اس آیت سے بس کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی، بس اس آیت کے بعد مال آنا شروع ہوا، میری کمپنی سپر سٹار بن گئی، میں اس کا چیئرمین، اور ایک دم وہ کمپنی اربوں میں چلی گئی، اور آج تک اسی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ آیت اپنے سب بچوں کے گھر کے باہر لکھ کے لگائی ہوئی، اپنے سب کے دفتروں میں لکھ کے لگائی ہوئی، سب جگہ لکھ کے لگائی، لیکن ہندو کا ہندو، پھر بھی سمجھ نہیں آئی بات کہ اور اس آیت کا کوئی کہنے والا بھی تو ہے۔ ارے میرے صوبہ بھائیا، اس کو کسی نے کہا ہے، یہ کسی کے اندر سے نکلی ہے یہ آیت، یہ اس مالک کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے بھائی جان، یہ اللہ سے نکلا ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن خود خالق ہے۔ اللہ کرے میرا یہ پیغام اس بھائی تک پہنچ جائے، چیئرمین صاحب تک، کہ اس کو تو سوچو بھیا، جس نے یہ تمہیں یہ آیت دی ہے، جو اس کا کہنے والا ہے، اس کو وہ نہیں سمجھ آیا تمہیں؟ اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ پتہ نہیں اللہ کا نظام ہے، میرے سے اللہ یہ بات کرا رہا ہے، پتہ نہیں اس تک پہنچ جائے، کوئی اللہ اس تک پہنچا دے اور اللہ اس کو ہدایت دے دے۔